अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज हम DSM-5 का नेक्स्ट डिसऑर्डर एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, ताकि दूसरे लोगों का भी इससे इस्तेफादा हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो के कंटेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो आज हमने डिसऑर्डर पढ़ने हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, देन सिलेक्टिव म्यूटिज़म, स्पेसिफिक फोबियाज़ है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको सोशल फोबिया भी बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक अटैक्स। हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे कि पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक्स में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद एगोरोफोबिया है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और अनस्पेसिफाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं ये आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की डिटेल पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। एंग्जाइटी के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो बेचैनी के हैं, और ये बेचैनी उस वक़्त होती है जब आप आने वाले वक्त के बारे में कुछ सोचते हैं। यानी एंग्जाइटी जो है इसका ताल्लुक़ आपके फ्यूचर से होता है। यानी जो भी बेचैनी होगी, खौफ होगा, परेशानी होगी, उसका ताल्लुक़ आपके फ्यूचर से होगा। दूसरी इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो फियर ऑफ़ डेथ होता है। यानी एक पर्सन जो है उसे ये खौफ होता है कि कहीं वो जो है वो मर ना जाए। अच्छा, अब डेथ की जब बात होती है तो डेथ का ज़िक्र एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी होता है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पर वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में विश फॉर डेथ होता है। यानी एक बंदा मरना चाहता है, जबकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में उसको खौफ होता है कि कहीं वो मर ना जाए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की जितनी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उनके जो फीचर हैं वो एक्सेसिव फियर और एंग्जाइटी हैं, और उसकी वजह से जो बिहेवियर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं इन डिसऑर्डर्स की डिटेल की तरफ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, आप किसी चाहने वाले से सेपरेट होते हैं तो उस चीज़ का खौफ आपके दिल में होता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स इस एंग्जाइटी को बियर कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ होता है और वो बहुत एंशियस होते हैं इस बात के लिए कि उनके जो अटैचमेंट फिगर्स हैं वो उनसे कहीं दूर ना हो जाए, उनसे उनकी सेपरेशन ना हो जाए। और ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल में जो है वो बढ़ता रहता है। इस तरह के जो खौफ होते हैं वो अगरचे बचपन में ही बच्चों के जहन में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एडल्टहुड में भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देखें सेपरेशन एंग्जाइटी के हवाले से, तो उसमें जो सबसे पहले घर में आपके जो अटैचमेंट फिगर्स होते हैं उनसे अलहदगी का खौफ बच्चे के दिल में पैदा होता है, और ये खौफ जो है वो उन्हें बेचैन किए रखता है। सेकंड, जो मेजर अटैचमेंट फिगर्स होते हैं उनसे दूर होने का खौफ मुसलसल रहता है, या ये खौफ होता है कि कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए, लाइक वो बीमार ना हो जाए, उन्हें कोई चोट ना लग जाए, या उनकी डेथ ना हो जाए। इस तरह के खौफ जो हैं वो बच्चे के दिल में पैदा होते हैं। किसी नाखुशगवार इवेंट के बारे में सोचते हुए परेशान रहना, लाइक कहीं गुम ना हो जाएं, किडनैप ना हो जाएं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या कोई बीमार ना हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों के पीछे जो खौफ होता है वो क्या होता है कि जो मेजर अटैचमेंट फिगर है उनसे हम अलग हो जाएंगे। बच्चा जो है वो इस तरह के ख्वाब देखता है जिसमें वो यही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है, देख रहा होता है कि उसके जो मेजर अटैचमेंट फिगर्स हैं वो उससे दूर हो गए, या वो उनसे अलग हो गया, या वो उन्हें ढूंढ रहा है, वो उसे मिल नहीं रहे। इस तरह के ख्वाब बच्चा देखता है। टाइम क्राइटेरिया अगर देखें तो फियर, एंग्जाइटी और अवॉइडेंस जो है ये बच्चों में और एडोलेसेंट में 4 हफ्तों तक मुसलसल हो तो हम सेपरेशन एंग्जाइटी डायग्नोस करते हैं, और एडल्ट्स जो हैं उनमें 6 मंथ तक इन सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। देन हम उनको सेपरेशन एंग्जाइटी का लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर सिलेक्टिव म्यूटिज़म है। सिलेक्टिव म्यूटिज़म, जैसे कि अब इसके नाम से म्यूट, खामोश हो जाना, चुप कर जाना, और सिलेक्टिव म्यूटिज़म यानी किसी मखसूस माहौल में खामोशी इख्तियार करना। अब सिलेक्टिव म्यूटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जब इसे सफ़र कर रहा होता है तो वो मुसलसल जो सोशल सिचुएशंस होती हैं
ان میں بولنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے یا وہ بول نہیں پاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے وہاں پر بولنے میں، اور جبکہ باقی حالات میں وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور بولنے میں جو یہ ناکامی ہے، فیلئر ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو اکیڈمک ہے، آکوپیشنل ہے، یا باقی جو اس کی روٹین لائف ہوتی ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ DSM-5 کا کرائٹیریا دیکھ لیتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم کے حوالے سے۔ اس میں جو اس کا کرائٹیریا اے ہے اس میں کنسسٹنٹ فیلئر ہوتا ہے اسپیسیفک سوشل سچویشن میں بات کرنے کے حوالے سے، حالانکہ وہ پرسن جو ہے وہ عام دوسری سچویشنز میں بات کر سکتا ہے، لیکن جب وہ سوشل سراؤنڈنگز میں ہوتا ہے دین وہ بولنے میں فیل ہو جاتا ہے۔ بی کرائٹیریا میں جو یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کے بولنے میں، جو فیلئر ہے، یہ ڈسٹرب کرتی ہے اس کے ایجوکیشنل، آکوپیشنل اور اس کی جو سوشل کمیونیکیشن ہے اس میں ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بچہ یا ایک پرسن جب بولنے میں فیلئر محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی ہے کہ اس کے پاس جہاں اس نے بولنا ہوتا ہے ان چیزوں کا نالج اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، یا اسپوکن لینگویج کے جو اسکلز ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر حوالے سے فلی اکوپڈ ہوتا ہے، لیکن بس وہ اس کے اندر ایک انگزائٹی ہوتی ہے کہ وہ سوشل سراؤنڈنگز میں، سوشل ایٹماسفیئر میں بات کرنے سے گریز کرتا ہے یا بات کرنے کے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ٹائم کرائٹیریا میں جو یہ ڈسٹربنس ہے یہ مسلسل 1 مہینے تک اگر پرسن سفر کر رہا ہے، یعنی مسلسل 1 مہینے تک وہ سوشل سراؤنڈنگز میں، اس کا اسکول ہے، اس کی سوشل لائف ہے، وہاں پر بولنے میں ناکام رہتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے یا اسکول کی اس کی جو سوشل انوائرمنٹ ہے وہاں پر 1 مہینے تک اگر وہ ان تمام جو ہے سمٹمز کو فیس کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو دین ہم اس کو سلیکٹیو میوٹزم کو ڈائگنوز کر دیں گے۔ اسپیسیفک فوبیا میں ایک پرسن جو سفر کر رہا ہوتا ہے اسپیسیفک فوبیا کو، وہ اس میں خوف محسوس کرتا ہے، اینکشیس ہو جاتا ہے اور اوائڈ کرتا ہے ان آبجیکٹس کو، ان سچویشنز کو یا ان حالات کو جس کی وجہ سے اس کو فوبیا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ فوبیا ایکچولی بلا وجہ کے خوف ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، یا ایک چیز جس سے کوئی خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پرسن اس سے بلا وجہ خوف محسوس کرتا ہے۔ فوبک سچویشن میں ایک پرسن جو ہے وہ فوراً ہی فیئر اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے یا اس سچویشن سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپیسیفک فوبیاز کی مختلف قسمیں ہیں جس میں جانوروں سے، نیچرل انوائرمنٹ سے، بلڈ انجیکشن، انجریز، سچویشنز یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو کہ ایکچوئل میں ان سے خوف کھانے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے، ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن پرسن ان چیزوں کے بارے میں اینکشیس ہوتا ہے اور ان سے اوائڈ کرتا ہے۔ DSM-5 کی کرائٹیریا کے اکارڈنگلی ایک پرسن جب اسپیسیفک فوبیا کو سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی اسپیسیفک آبجیکٹ یا سچویشن کے لے کر فیئر اور اینکشیس ہو جاتا ہے، لائک فلائنگ سے ڈر لگتا ہے، اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اینیمل سے، انجیکشن لینے سے، بلڈ دیکھ کر، یعنی اس طرح کی جو اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں ان سے ایک پرسن انگزائٹی اور فیئر محسوس کرتا ہے۔ بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی انگزائٹی کا اظہار یا جو یہ خوف ہوتا ہے اس کا اظہار رو کر، ساتھ لپٹ کر یا جھنجھلا کر اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیکسٹ کرائٹیریا اس کا جو ہے اس میں جو اسپیسیفک آبجیکٹ یا سچویشن ہوتی ہے وہ فوری طور پر ایک پرسن میں جو ہے وہ فیئر یا انگزائٹی کو جنم دیتی ہے۔ ایک پرسن جو فیئر یا انگزائٹی محسوس کر رہا ہوتا ہے ایکچوئل میں اس کو کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے، لیکن صرف اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفک آبجیکٹ یا اسپیسیفک سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے اسے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کا نیکسٹ جو کرائٹیریا ہے اس میں ایک پرسن فیئر، انگزائٹی یا اوائڈنس جو ہے وہ جو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس ایسے بس چیزوں سے خوف زدہ ہے یا اینکشیس ہے، بلکہ یہ کلینکلی اتنا سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کی سوشل، آکوپیشنل اور اس کی انٹائر لائف جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ جائے، دین پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے یہ اسپیسیفک فوبیا کا شکار ہے۔ کرائٹیریا اگر ہم دیکھیں تو فیئر، انگزائٹی یا اوائڈنس جو ہے وہ کلینکلی سگنیفیکنٹ لیول پر اگر ایک پرسن 6 مہینے یا اس سے زیادہ تک اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو دین ہی ہم اس کو اسپیسیفک فوبیا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔
اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر، جس کو ہم سوشل فوبیا بھی بولتے ہیں۔ سوشل انگزائٹی یا سوشل فوبیا، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن یا سوشلائزیشن کے حوالے سے انگزائٹی یا فوبیا پایا جاتا ہے۔ سوشل انگزائٹی یا سوشل فوبک ڈس آرڈر میں ایک پرسن جو ہے وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، انفیمیلیئر لوگوں سے ملنا یا ایسی سچویشن جو اس کے لیے انفیمیلیئر ہوں، یا ایسے انڈیویژولز جن کے ساتھ وہ پہلے کبھی نہ ملا ہو، انفیمیلیئر ہوں اس کے لیے، تو اس طرح کی سچویشنز کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتا ہے، اس لیے وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ غلط بات کریں گے، اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، یا اس کو جو ہے وہ ہیسیٹیشن فیل ہوتی ہے، اسے ریجیکٹ کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سوشل انگزائٹی یا سوشل فوبیا کی وجہ بنتی ہیں۔ DSM-5 کا کرائٹیریا اگر ہم دیکھیں سوشل انگزائٹی کا، تو اس میں کرائٹیریا اے میں ایک پرسن جب سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک یا ایک سے زیادہ سوشل سچویشنز کو فیس کر رہا ہوتا ہے جہاں پر کہ اس کو لوگ جج کر رہے ہوں، تو وہاں پر وہ شدید قسم کی فیئر اور انگزائٹی کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ بچے جب سوشل انگزائٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ان کا صرف ان کے پیئرز کے ساتھ جو سیٹنگ ہوتی ہے اس لیول پر وہ اس انگزائٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، نہ کہ ایڈلٹس کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہو اس میں انہیں کسی قسم کی انگزائٹی یا فوبیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پرسن کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس چیز کا بھی خوف ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ بیہیو کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، یا اس کی یہ انگزائٹی اور فیئر جو ہے لوگ اس کے بارے میں جان جائیں گے اور اس کو نیگیٹیولی اس کو پرسیو کریں گے۔ سوشل سچویشنز ہمیشہ پرسن کے لیے فیئر یا انگزائٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ بچے فیئر یا انگزائٹی کا اظہار رو کر، ساتھ چپک کر یا جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنی انگزائٹی کو یا فیئر کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ پرسن جو فیئر یا انگزائٹی سفر کر رہا ہے وہ کلینیکلی اتنا سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی سوشل آکوپیشنل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، دین ہی ہم اسے سوشل فوبیا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو ٹائم کرائٹیریا ہے اس میں 6 منتھ تک کلینیکلی سگنیفیکنٹ فیئر یا انگزائٹی ایک پرسن جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، تو دین ہی ہم اس کو جو ہے وہ سوشل انگزائٹی لیبل کر سکتے ہیں۔ آج ہم انگزائٹی ڈس آرڈرز پر بات کر رہے تھے، کچھ ڈس آرڈرز ہم نے ڈسکس کر لیے، کچھ ڈس آرڈرز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اگر میں تمام ڈس آرڈرز آج ایک ہی ویڈیو میں شیئر کر دیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا فیڈ اپ ہو جائیں گے کہ مسلسل ایک ہی چیز کو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ اتنے امپورٹنٹ ڈس آرڈرز ہیں کہ ان کو اگر ہم ڈیٹیل سے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا۔ تو نیکسٹ جو ڈس آرڈر سٹارٹ کرنا ہے پینک ڈس آرڈر اور پینک اٹیکس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی کلائنٹ جو ہے وہ اس کو ڈفرینس نہیں کر پاتا ہے کہ وہ پینک اٹیک جو ہے وہ ڈس آرڈر کو ایکسپیرینس کر رہا ہے یا پینک اٹیکس کو، تو اس لیے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی۔ تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جلدی میں نیکسٹ ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، اور باقی ڈس آرڈرز کو اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔